بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی۔ میرا پروگرام آپ دیکھتے ہیں جرم کی پکڑ۔ میں ہمیشہ معاشرے کے اندر ہونے والے جرائمز ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ ایسے حالات اور واقعات سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ شاید جان بھی جا سکتی ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ میں ہی نہیں، میرے سے بڑے اینکر جن کو میں یہاں پہ نام لینا ضرور پسند کروں گا، اقرار الحسن ہر دفعہ اپنی جان پر کھیل کر ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو سکینڈل ایکسپوز کیا وہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، جو کہ جے ڈی سی کا نام لے کر، جو ایک این جی اوز ہے اور بہترین کام کرنے والی این جی اوز ہے، نہ کہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں، وہ انسانیت کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، اور جن کے چیئرمین ہیں سید ظفر عباس صاحب۔ یہ ایک یہاں پر اس دور کے اندر ولی اللہ سے کم نہیں ہے، جو انسانیت پر کام کر رہے ہیں، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی ان کو کسی قسم کی لالچ۔ اگر ہمارے سیاستدان انہی کے نقش قدم پر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جتنوں کا جلسہ اور جلوس کیا کرتے ہیں، جتنے پیسے جلسہ جلوس میں لگا دیتے ہیں، یہ اگر انسانیت پہ لگا دیں، عوام پر لگا دیں، کسی بغیر لالچ کے، کسی بغیر اقتدار کے لالچ کے، تو یہاں کے جتنے غریب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، ان کی این جی اوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہر انسان اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میں بھی اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ یہ کہیں اپنے حصے سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اقرار الحسن اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور ظفر عباس صاحب اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ جب مجھے انکشاف ہوا کہ کوئی لاہور کے اندر ایک ٹیم جو کہ جے ڈی سی کا نام لے کر لوگوں کو راشن دے رہی ہے، میں نے فوری طور پر، مجھے اطلاعات موصول ہوئی، کاشف صاحب، یہ کاشف ہیں، انہوں نے مجھے آ کے اطلاعات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جے ڈی سی کے نام پر لوگوں سے 100 روپیہ لیا جا رہا ہے اور راشن دینے کے نام کیا جا رہا ہے۔ ابھی راشن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، صرف ٹوکن دیا جا رہا ہے اور 100 روپیہ لیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک تو پہلے بات کہ خوشی ہوئی کہ جے ڈی سی جو ہے وہ لاہور کے اندر بھی، کیونکہ جے ڈی سی کے چیئرمین جو سید ظفر عباس ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا 20 لاکھ لوگوں کے خاندانوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کا۔ تو مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن یہاں پر اعلان جو ہے وہ صرف کراچی تک محدود تھا ابھی، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ پورے پاکستان میں یہ کام جو ہے شروع کیا جائے گا، لیکن ابھی فی الحال محدود ہے کراچی کے اندر۔ تو ایک ایپ دی گئی تھی جو آپ آن لائن اپنا نام اس کے اندر اندراج کروا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ جو پارٹی ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ جو لوگ غریب لوگ ہیں جن کو ایپ کا نہیں علم، انٹری نہیں جانتی، اس کو کر کے دے رہی ہے۔ لیکن جہاں 100 روپے کا ذکر آیا، ایک 100 روپے، میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عباس اور ان کی ٹیم ایک 4 آنے بھی کسی سے نہیں لیتی۔ خود اپنی مدد آپ اور اپنے این جی اوز کے جو ان کے طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی مدد نہیں لیتی، بلکہ انسانیت کی مدد کرتی ہے۔ کہیں ڈائلسس کے سینٹر کھول دیے انہوں نے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کی مشینیں لگا دیں، جو کہ پاکستان میں حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جو پاکستان کے اندر کسی بڑے سیاستدان کو کرنا چاہیے تھا، وہ ایک اب ظفر عباس نے کر دکھلایا۔ کیسے؟ صرف ایک نیت اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو نہیں بلکہ انسانیت کو دیکھتا ہے، عوام کو دیکھتا ہے، اور لوگ ان کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ڈونیشن دے رہے ہیں، اور ڈونیشن کے لیے وجہ سے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک ٹیم لاہور میں اس کی کام کر رہی ہے، تو لیکن جب ایک 100 روپے کی بات آئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ظفر عباس ایک 100 روپیہ لے کر انٹری کروانے والی ٹیم نہیں رکھ سکتا، میں نہیں مان سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر وہاں پہنچ کر وہاں دیکھا تو قائد اعظم
پریس کلب کی آڑ کے اندر جو سورج ٹی وی جس کا پریزیڈنٹ چودھری عرفان شوکت وہاں پر موجود تھا اور اس کی ٹیم کام کر رہی تھی، میں نے اس کو بلوا کے پہلے جو صحافتی میرا چاہیے تھا نظام، میں نے اس کو تصدیق کی اور اس سے موقف لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عرفان شوکت یہ آپ کس لیے کام کر رہے ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جے ڈی سی کے لیے کام کر رہا ہوں اور ظفر عباس جو ہے ان کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ شاید وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ میں ظفر عباس صاحب سے مل سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، ان سے معلومات لے سکتا ہوں، اس لیے شاید اس نے اس کا نام لیا، اور ایسے نام لیا کیونکہ لاہور کے اندر کوئی جے ڈی سی کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ سب جانتے ہیں لیکن جو سادہ لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ انہوں نے ان کا نام استعمال کر کے کہ جے ڈی سی نے جو 20 لاکھ گھروں کو راشن دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم ان کی انٹری کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ابھی آٹے کا، سستے آٹے کا، چینی کا، راشن کا نام آئے گا، وہاں لوگ بے سمجھ ہو کے بہت جو سادہ لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ لائیں جی انٹری کروا دیں۔ جہاں پر احساس پروگرام ہے، بے نظیر پروگرام ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2-2 ہزار، 1-1 ہزار کی رشوت چل جاتی ہے، لوگ رش میں بچنے کے لیے 1000 روپیہ 2000 روپیہ دے کے اور جان چھڑوا لیتے ہیں، یہاں پہ وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عوام ہے جو اپنے کچھ تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دیتی ہے۔ یہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہونے کے بعد جو لوگ ہیں ان کی انٹری شروع ہو گئی، وہ انٹری کروانے لگے، اور جب میں نے پوچھا، موقف لیا، تو انہوں نے مجھے بتایا چودھری عرفان شوکت نے کہ میں یہ جے ڈی سی والوں کے لیے کر رہا ہوں، اور یہاں پہ ظفر عباس مجھے خود جانتے ہیں، یہ مجھ سے خود بات کی گئی، یہ حلفیہ بیان ہے میرا۔ جب انہوں نے مجھے یہ بتلایا تو میں ان کو دیکھ کر واپس آ گیا، اور آنے کے بعد میں نے کراچی جو ہے یہ ٹیلی فون نمبر آ رہا ہے، یہاں پہ جعفر صاحب ہیں جو ان کے ظفر صاحب کے اسسٹنٹ ہیں، میں نے ان سے بات کی، ان کو تمام وقوع بتایا اور بتایا کہ کیا آپ کی ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہم کر رہے، نہ ہی ہم 100 روپیہ لے کر کوئی انٹری کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو پوری بات بتائی کہ آپ کے نام سے جے ڈی سی کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، اس این جی اوز کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس تنظیم کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس انسانیت کے ساتھ جو تنظیم بھلائی کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، اس کو بدنام کر کے ایک فراڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جعفر صاحب نے فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے لاہور کی ٹیم جو یہاں پر موجود تھی انہوں نے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے میرا نمبر ان کو پہنچایا، اور لاہور کی ٹیم نے میرے ساتھ رابطہ کیا، جے ڈی سی کی ٹیم نے، اور مجھے کہا کہ آپ اپنی لوکیشن دیں، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کچھ ویڈیوز سینڈ کی جو میرے پاس موجود تھی۔ یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں کے جو جنرل کونسلر بھی رہے ہیں، سرفراز احمد خان صاحب، جو بہت مشہور شخصیت ہیں اور یہاں پہ سماجی کارکن بھی ہیں۔ انہوں نے جو میرے سے میں نے ان سے فون کیا کیونکہ ان کو سب باتیں اس علاقے کی معلوم ہوتی ہیں، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کے اوپر بھی یہ انکشاف کیا کہ یہ جے ڈی سی کا نام لے کر اور اس کی انٹری کر رہا ہے اور 100 روپیہ لے رہا ہے، اور انہوں نے خود دیکھا ہے کہ 100-150 عورتیں یہاں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ آپ سن لیں، وائس بھی سن لیں آپ۔ وعلیکم السلام، سرفراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سرفراز بھائی ایک معلومات چاہیے تھی مجھے۔ جی بتائیے۔ ایک تو یہ کہ مجھے کمپلین آئی ہے علاقے سے 15 بلاک سے کہ چودھری عرفان صاحب جو ہے وہ 100 روپیہ لے کر بات سنو، بہت ہی سینئر ترین رپورٹر میرے پاس بیٹھے ہیں۔ ہاں روزہ پہ ان کو 12 کچھ میں ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا یار کل میں ادھر گیا ہوں، وہ سراڑیا سے گیا ہے، میں کہا مجھ سے بھائی چڑھتا ہے، وہ کل میں گیا ہوں نا تو وہاں میرے پاس لوگ صبح آئے پہلے بہت سارے، بات غور سے سنیے گا، میرے پاس ہوتے آنے کے دروازے راشن ملتا ہے، کتنے ملتا ہے، لاؤڈ فل راشن مل جاتا ہے،
لال قلعے میں رابطہ کیا ان کے سربراہی مالک کو کوئی راشن نہیں سسٹم نے ہم کہاں راشن دیں گے تو خود راشن دیتا کر کے کہہ رہے تھے. اچھا میں پھر 11 بھی اٹھا ہوں پھر میں ٹھیک ہماری اسکوٹر میں بہتر ہمارا اس کے گھر کی 12 سے لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے مجھے 40 برس کا بنایا ہے بنا بنائے گا. ہاں وہ ہوتا ساری صورتحال. ٹھیک ہے اچھا میں باہر کھڑا دیکھا کتنی عورتیں کم میں کم 100-150 عورت کھڑی ہوئی. ہاں تو میں نے کیا ہو رہا ہے کون راشن دے راشن کو پیکٹ بندہ لے کے نکل دیا. ہاں میں نے بھی اس کو فون کیا چودھری کو. ہاں تو یہ نکلا آ گیا. میں نے کہا کیا کروا رہی ہو کیا ہو رہا ہے راشن دے رہے ہو. ہاں تو کہتے نہیں وہ پتہ نہیں ابھی جے ڈی سی ظفر صاحب کا جو جے ڈی سی ہے. ہاں جے ڈی سی ہاں جے ڈی سی وہ نا راشن دے رہے تو یہاں پہ انٹری ہوتی ہے. تو میں نے کہا 100 روپئے تم لے رہے ہو. کہتے میں نہیں لے رہا. تمہارے کیا لگ رہا ہے تمہارے تھرو لیا جا رہا ہے 100 روپئے. تو کہتے نہیں میں کہ مجھے ملاؤ کون لوگ ہیں. تو پہلے کھڑا رہا میں نے کیا میں کہ ملاؤ کون کیا رہے کیا میرا ملنے کی سب بولتے آئی نہیں. پھر وہ عورتوں سے میں اندر چلا گیا. ایک لڑکا تھا 2 لڑکیاں تھی چھوٹی عمر کی نا. تو اتنے سارے شناختی کارڈ ٹیبل رکھے ہوئے. تو وہ فی بندے سے 100 روپئے دے رہے تھے. ٹھیک ہے کہ تمہاری انٹری کریں گے پھر تمہیں کو 8 بجے بعد میسج آئے گا. اگر تم اہل ہو پھر تمہیں نا وہ راشن آنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. وہ میں نے کہا جے ڈی سی تو جو ہے وہ صرف کراچی اور سندھ کے لیے ابھی تو لاہور کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو سب کو پتا لاہور کے لیے ہے. سندھ کے میں نہیں پتا کراچی کے کنفرم ہے. صرف کراچی کا ہے. صرف کراچی کا بھی شروع کیا انہوں نے اور وہ بھی آن لائن ہے اور کوئی پیسے نہیں ہے اس کے. اور سندھ میں بھی نہیں ہے. سندھ کا تو آپ کو غلط نہیں سندھ میں بھی نہیں ہے کراچی میں ہے. صرف کراچی میں ہے. کراچی ملید جیل میں ہے 2-3 جگہ ہے. میں ابھی ہو کے آیا ہوں. مجھے کمپلین آئی تھی اس کے علاقے سے کیونکہ یہ اربوں خربوں پر بھی آدمی وہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں تو وہ اگر اس کو پتا چلتا ہے ظفر کو تو یہ تو اس کے خلاف وہ ایکشن لے لے گا کیونکہ وہ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یقین ہو گیا کہ یہ جے ڈی سی کا نام لے کر اور ظفر عباس کا نام استعمال کر کر اور سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا. تو یہاں پر جب ان کی ٹیم یہاں پہ موجود ہوئی ان کی ٹیم کے ساتھ ہم اس دفتر پہ دوبارہ واپس گئے اور وہاں جا کر پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ ظفر عباس جو ہے وہ تم ان کو جانتے ہو اور ظفر عباس نے یہ ٹیم جو ہے تشکیل دی ہے. یہاں جی ہم آ گئے. یہ عرفان صاحب کے پاس نہیں ایسے نہیں. یہ عرفان صاحب کے پاس آئے ہیں جی. ہم جے ڈی سی والے ہمارے ساتھ ہیں جو یہ سر السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ جے ڈی سی والے ساتھ ہیں جی ہمارے. ہم صبح آئے ہیں. انہوں نے جے ڈی سی کے نام پر جو ہے وہ 100 روپیہ لیے. میں ابھی ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے لیکن مجھے بتا نہیں رہے. یہ ادھر عرفان صاحب آپ صحیح بات کریں گے تو صحیح ہوگا. کون سا راشن یہاں پر دے رہے ہیں جو آپ بیٹھے نا بیٹھے ہیں انہوں نے کہا عرفان صاحب جے ڈی سی سے ظفر صاحب سے بھی کال پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ کوئی تعلق نہیں ہے جے ڈی سی سے. نہ یہ نمائندے ہیں نہ والنٹیئر ہیں. کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں ایسا نہیں کرو. نہیں کرو ایسا. ہاں بات کر رہے ہیں نا. بعد میں دیکھ لیں گے جیسا بھی ہے لیکن صحیح بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو. نہیں راشن آپ تو نیچے بیٹھے ہیں. آپ بیٹھو پہلے. آپ بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ کے آرام سے بات کرو. وہ آئے ہیں نا. آپ نے کہا ظفر صاحب سے بات کریں. میں کال ملانے لگا آپ کے سامنے لیکن میں نے کہا نہیں میں بلا لیتا ہوں. میں نے بلا لیا. اب آپ بات کر لیں اگر آپ جے ڈی سی سے ہیں تو. میں میرے پاس ویڈیو ہے نا ساری. وہ دے دیے ہم. وہ دے دیے. یہ جی ہم پہنچے ہیں یہاں پر صبح کے ٹائم جہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں اور 100 روپیہ لے کر جے ڈی سی کا نام لے کر ظفر عباس صاحب کا نام لے کر جو ہے وہ ان کو ایڈ کر رہے تھے کہ جو 20 لاکھ راشن کا جو ذکر کیا ہے جے ڈی سی والوں نے جو کہ کراچی کے لیے تھا اور ابھی لاہور کا اعلان نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ اب دفتر کا یہ پھاڑ دیا انہوں نے فوری طور پر.
تو یہ میں نے پھر کال کی ہے JDC والوں کو, جو میرا بنتا تھا حق میں نے نشاندہی کرنے کے لیے. تو JDC کے لوگ فوری طور پر یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے یہاں پہ تصدیق کی ہے کہ عرفان صاحب سے اب پوچھیں گے ہم, انہوں نے جس طریقے سے بھی یہ بتائیں گے آپ تک بات کو پہنچائیں گے. دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جرم کی پکڑ. جرم ہم دکھلائیں گے, اور جو جرم آپ کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, اور بیوائیں ہیں, اور یہاں پر اور جو ہمارا, آپ لائٹس آن کر لیں, بیٹھے آپ. کاشف صاحب آ جاؤ. کاشف صاحب یہ کمپلینر ہیں جی ہمارے, جنہوں نے کمپلین کی تھی. آ جائے کاشف صاحب. تو وہ وہاں پہ مکر گیا. مکرنے کے بعد اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ ظفر صاحب ان سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم تو خود راشن دیتے ہیں. بھائی اگر تم راشن دیتے ہو تو یہ شناختی کارڈ جو آپ لے رہے ہو, انٹری کر رہے ہو, اور 87 اور 17 کا ذکر کر رہے ہو, کوئی ایسا نمبر جو سرکاری طور پر استعمال ہوتا ہے وہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, اور دفتری اوقات کا نام لکھا ہوا ہے. جب ہم گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ بینر پھاڑنا شروع کر دیا, بورڈ پھاڑنا شروع کر دیا. یہاں پہ ظفر صاحب کی جو ٹیم ہے پہنچی ہے تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, ویڈیو بنا کے اس کو ایکسپوز کیا ہے, ہم نے ایکسپوز کیا ہے. تو یہاں پہ یہ مکر گیا, اور اس نے ویڈیو بیان دینا بہتر سمجھا کہ نہیں میرا ظفر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے, میں ان کو نہیں جانتا. اور لیکن میں موقع پہنچا تو یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود راشن بانٹتے ہیں اور ہمارا JDC سے کوئی تعلق نہیں. سر بتائیے گا کیا ہم قاعدہ پریس کلب کا, میں پریزیڈنٹ چودھری عرفان صاحب میرا نام ہے. ہم اپنے پلے سے راشن دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں, ہم نے محلے میں بھی دیا, لوگوں کو بھی دیا. یہ ہمارے پاس اس کی ریکارڈ ہے, تفصیل ہے, ہر چیز ہے. آپ JDC سے کوئی تعلق نہیں؟ آپ نے JDC کا نام استعمال کیا؟ نہیں, ہم نے کوئی بھی شخص یہاں پر جو آیا ہے وہ یہ کہہ دے پریس کلب کا ہے, وہ یہ تو نہیں کہے گا نا JDC کا نام لیا گیا. آپ کا JDC کوئی تعلق نہیں ہے. اور JDC سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ JDC کا میں نام لے کے کام کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا. حالانکہ آپ یہ بیان بھی سن لیں, یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو ان کے ٹوکن لے چکے ہیں, اور ٹوکن لینے کے بعد 100 روپیہ جمع کروا چکے ہیں, اور ان سے اب بیان سن لیں. یہ میں بیان چلانے لگا ہوں. کا نام لے رہے تھے, 100 روپیہ لے رہے تھے سب لوگوں سے, اور کہہ رہے تھے یہ JDC والے جو ہیں ان کا راشن دیں گے, ٹائم آئے گا 6 مہینے کا راشن دیں گے جو اعلان کیا ہے. یہ لیں جی, یہ پرچی بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو 6 ماہ کا راشن ملے گا. یہ لیں جی, یہ نمبر یہ کس کا ہے جی؟ نمبر آپ کا ہے؟ نہیں. ہاں, اب انہوں نے JDC کا نام لیا, آپ کا نام لے کر, کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا وہ اعلان کیا ہوا تھا, اس کے اوپر جو ہے یہ پرچیاں دے رہے ہیں, JDC کا نام لے رہے ہیں. اور یہ سادہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو اطلاع دی ہوئی ہے اس کے مطابق ہی وہ یہ کام ہو رہا ہے, اور 100 روپیہ لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے, آپ کے ابھی ویڈیو بنائی ہے اس نے. یہاں پر آپ نے بیان سنا کہ یہ لوگ جنہوں نے ان کا ٹوکن لیا, جو لوگ 100 روپیہ جمع کروا چکے تھے, انہوں نے بیان کیا دیا کہ ہاں یہ JDC کا نام لے کر انہوں نے ہمیں ٹوکن دیا ہے, یہ 100 روپیہ انہوں نے حاصل کیا ہے, اور اس کے بعد اب جو ہے یہ بندہ مکر رہا ہے. اب یہاں پر میرا کام ایکسپوز کرنا تھا. ایک پرائیویٹ انسان اپنے گھر میں دفتر بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے شناختی کارڈ لے رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں دفتر بنا لیتا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے, کسی ایک NGOs کا نام استعمال کر 100 روپیہ لے کر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے وہ بٹور رہا ہے. اور لیکن عوام دے رہی ہے, سادہ عوام دے رہی ہے, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے, سیکیورٹی ادارے, پولیس سو رہی ہے. میں نے اپنا کام بخوبی انجام دیا. میرا کام تھا ایکسپوز کرنا, چہروں کو بے نقاب کرنا. میں نے ان کے چہروں کو بے نقاب کیا, میرا کام پورا ہوا. میں وہاں گیا, انہوں نے میرے پر حملہ کیا. میڈیکل میں نے ٹاؤن شپ تھانے میں درج کروا دیا ہے.
एप्लीकेशन मैंने दर्ज करवा दी है। मेरे यहाँ पर ईंट मारी, पत्थर मारा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े एंकर पर्सन, बड़े बड़े काम करने वाले, जो एक्सपोज करने वाले लोग हैं, उनके साथ यही होता है और हमारे साथ भी ये हुआ है। ये कोई फितरत से हट के चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करता। मैंने अपना काम किया, मेरा काम लाजमी बात है, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि जब मैं एक्सपोज करने किसी के लिए जाऊंगा, किसी को एक्सपोज करने जाऊंगा, उसका चेहरा बेनकाब करने जाऊंगा, उसके चेहरे से नकाब को छीनूंगा, उतारूंगा, तो वो मुझे फूल नहीं देगा, वो मुझे पत्थर मारेगा, वो मुझे डंडा मारेगा, वो मुझे चाकू मारेगा, वो मुझे छुरी मारेगा। ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी पूरा यकीन है कि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सहाफ़ी बरादरी अपनी जानों पर खेल कर इस काम को अंजाम देती है और फिर छोड़ देती है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब चाहिए हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे और फौरी तौर पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे जो लोग एक तो फ्रॉड करते हैं, दूसरा वो हम जैसे सहाफ़ियों के ऊपर हमला आवर होते हैं। यहाँ पर जो NGOs है, JDC, जो ज़फ़र अब्बास साहब की NGOs है, उन पर भी हमला किया गया, क्योंकि मैं और वो इकट्ठे ही मौजूद थे। उन पर भी हमला किया गया, वो भी निकले और उनको वहाँ से फ़रार होना ही चाहिए था और वो वहाँ से फ़रार हुए। ईंट हमारे लगी, वो बच गए और वहाँ से वो फ़रार हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपोज कर चुका, क्योंकि JDC का एक नाम है, उसका जो इंसानियत के साथ रवैया है वो काबिल तारीफ़ है और यहाँ पर उनको चाहिए कि उनका नाम इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे JDC के खुद अपने लोग। और ज़फ़र अब्बास साहब इसका एक्शन लें, इसका नोटिस लें। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर टाउनशिप थाने के अंदर चौधरी इरफान शौकत, जिन्होंने आपका नाम लेकर लोगों तक बात पहुंचाई, आपका नाम लिया, 100 रुपया इकट्ठे किए और आपका नाम बदनाम किया, आपकी NGOs का नाम बदनाम किया, हमारे पर हमले को छोड़ दें। हम अना नहीं रखते। हमारे ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर ज़्यादती की, हम माफ़ करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हम करवाएंगे, वो बनती है वो करेंगे। हम फिर भी ये बात इरफान शौकत को वार्निंग देते हैं कि पहले भी मैंने उसके ऊपर 2 दफ़ा FIR कटवाई। पहले उसने असला नुमाइश करवाई, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर असले को नुमाइश करवाई उसने, और अपने साथ लोगों के साथ ये तस्वीर देख सकते हैं, लोगों के साथ असले लेके खड़ा हुआ है और इसने जो है वो सोशल मीडिया पर ये बात को फैलाया, जिससे खौफ व हरास फैला और हमने इसके ऊपर कार्रवाई करवाई और SHO शेख अकमल साहब ने इन पर कार्रवाई करते हुए इन पे 13-20 पैंट की FIR काटी। दूसरी दफ़ा SP हफीजुर रहमान भुक्ती इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न के SP थे, उनके साथ इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और SP हफीजुर रहमान भुक्ती साहब का नाम इस्तेमाल कर 5-5 हज़ार 8-10 हज़ार रुपया लोगों से भत्ता वसूल किया, जो कि हमने नोटिस लिया और इस पर FIR कटवाई और इसको अंदर करवाया। जब जब ये शख्स ऐसे ही हरकत करेगा, हम तब इस बंदे को अंदर भी करवाएंगे, FIR भी कटवाएंगे और इसको जो है कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इस पे करारदाद सज़ा भी मुंसलिक करेंगे। ये हमारा काम है। इसको चाहिए ये बाज आ जाए, बाज आ जाए, बाज आ जाए। पूरे इलाके के अंदर जो है वो ये खौफ व हरास का एक निशान बना हुआ है और कायदे-आज़म प्रेस क्लब की आड़ के अंदर और चैनल की आड़ में, मीडिया की आड़ के अंदर ये ऐसे गलत काम करता है और फिर ये कहता है कि शायद मुझे इससे ज़ाती अदावत है। मैं इससे कोई ज़ाती अदावत नहीं रखता। मैं जब भी मुझे इतलात मसूल होंगी कि ये कोई गलत काम कर रहा है, मुझे इतलात ये भी मसूल हुई हैं जो कि ज़राए से मालूम हुआ है कि औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये नाज़ेबा हरकत करता है। मुझे इंशाअल्लाह अगर इसकी मुकम्मल तौर पर सबूत मिलेंगे मैं इसके सामने लेके आऊँगा। ये भी मुझे इतलात हैं
کہ یہ منشیات کا کاروبار اس آڑ میں کرتا ہے. میں انشاءاللہ اگر اس کے ثبوت میرے سامنے آئیں گے میں وہ بھی سامنے قانون کے لے کے آؤں گا. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کہتا ہے مجھے پھنسوائے گا, مجھے ثبوت کے ساتھ پھنسوائے. یہ ثبوت جو میں دکھا رہا ہوں وہ چیز لے کے آئے. اگر میں غلط ہوں کہیں پر, میرے لیے غلط ایڈیٹنگ کر جو کہیں میں کھڑا ہوا ہوں پروٹوکول میں میرے ساتھ ایڈیٹنگ کرتا ہے, سامنے جیل بنا دے گا, سامنے رکھ دے گا. یہ ایف آئی اے سے میں اپیل کروں گا, ڈی جی ایف آئی اے سے بھی, کہ ایسے جو ایڈیٹنگ کر کے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اس پر بھی ایکشن لیا جائے فوری طور پر. اس کے لیے میں نے اپلیکیشن ایف آئی اے میں بھی درج کروائی ہے تاکہ اس پر بھی ایکشن لیا جائے. اور باقی میں اپیل کروں گا آئی جی صاحب سے, ڈاکٹر انور صاحب سے, کہ خدارہ جو آپ لوگ کی ٹیم ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہاں پر سیکورٹی ادارے جو ہیں دیکھیں, جو ایسے سادہ لوگوں کو جو ہے وہ راشن کے نام پر لوٹا جا رہا ہے, ان پر فوری طور پر کارروائی کی جائے. جو ثبوت کے ساتھ میں نے پردہ چاک کیا ہے, نقاب ان کا اتار دیا ہے اور ثبوت آپ کو دکھلا دیے ہیں, فوری طور پر ان سے تصدیق کی جائے کہ یہ کون سا آٹا تقسیم کرنے کے لیے انٹری کر رہے تھے, کون سی تنظیم ان کے ساتھ ہے. اور ظفر عباس صاحب کا جنہوں نے نام لیا, میں نے گواہ بھی دلوا دیے ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دکھلا دی ہیں. ان پر جو نام لے کر ان کی ساخت کو خراب کیا گیا, یہاں پہ ظفر عباس صاحب اور ان کی جے ڈی سی ٹیم جو ہے وہ ان کے اوپر کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہے. اور انشاءاللہ جلد ہی ان کی جو ٹیم ہے وہ کارروائی کرے گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک میں مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. جو آگے کی کارروائی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. میرے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا پروگرام جرم کی پکڑ. ہم ہمیشہ بے نقاب کریں گے ایسے چہروں کو جو ان لیگل طور پر قانون کو توڑتے ہیں, قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ہو. میزبان سید حیدر رضا زیدی اب اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.